جی کلاس 9 تو سچائی نمبر 1 پر ہم نے جو ہے وہ غور کر لیا. ابھی ہم نمبر 2 دیکھیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے. ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں, تمام مسیحیت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کے اکلوتے بیٹے اور ہمارے خداوند ہیں. اور ہم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ذات میں خدا انسان بنا, وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہے نا, فرشتہ جو تھا وہ پیغام لے کر مقدسہ مریم کے پاس آیا تھا, اور مریم جو تھی وہ ایک راست باز عورت تھی, اور ایک راست باز عورت سے روح القدس کی قدرت سے یسوع نے جنم لیا. اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا, مصلوب کیا گیا اور مر گیا. یہ سچائیاں ہیں, بیسک سچائیاں, کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا, مصلوب کیا گیا, صلیب پر انہوں نے جان دی, دکھ سہا ہماری خاطر, اور ہمارے دکھوں کی خاطر ہمارے لیے انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دیا. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں. دفن کیا گیا, برزخ میں اترا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. ٹھیک ہے, دفن کیا گیا, یہ بہت بڑی سچائی ہے. پھر مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ شرف جو ہے خداوند یسوع مسیح کو حاصل ہوا. آسمان پر چڑھ گیا, آسمان پر چلے گئے, خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. اب کیا ہوگا کہ جب وہ آسمان پر چلے گئے تو جا کر وہ اپنے باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے, اور وہاں سے اب وہ جو ہے جو زمین پر زندہ لوگ ہیں اور مردہ لوگ ہیں ان کی عدالت کس نے کرنی ہے؟ ان کی عدالت خداوند یسوع مسیح نے کرنی ہے. تو یہ دوسری بڑی سچائی ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری تیسری جو سچائی ہے بیٹا وہ کیا ہے, وہ اس پر دیکھیں گے. ایمان کی تیسری اہم سچائی روح القدس ہے. کون سی ہے؟ روح القدس ہے. روح القدس کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی پاک روح کو. ٹھیک ہے, خدا کی پاک روح وہ آپ لوگوں کو دیتا ہے, وہ اس کی روح سے ہمیں تحریک ملتی ہے. تو خدا کی پاک روح جو ہے یہ تیسری بڑی سچائی ہے. روح القدس روح خدا ہے. دیکھا یہاں پہ کہا گیا کہ روح القدس خدا کی روح ہے, روح خدا ہے, جو ازل سے خدا کے ساتھ ہے. دنیا کی تخلیق سے پہلے روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی. جب دنیا نہیں بنی تھی تو خدا کا روح جو تھا وہ پانیوں پر جنبش کرتا تھا. تکوین 1:2 آیت پڑھیں اور اس کو لکھیں. اسی روح القدس کے الہام سے انبیاء خدا کی طرف سے کلام کیا کرتے تھے. جتنے انبیاء تھے نا, خدا ان کو اپنا روح دیتا تھا اور وہ الہام کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے, کلام کرتے تھے. دوسرا پطرس 1:21 آیت, یہ پڑھیں آپ اور لکھیں. اسی روح القدس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, کیا جب وہ یعنی روح القدس روح الحق آئے گا, جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا. خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے کے بعد اپنے رسولوں اور شاگردوں پر روح القدس نازل کیا. آپ کو پتہ ہے یہ وعدہ تھا خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا. اور وہ مددگار کون سا تھا؟ وہ مددگار روح خدا تھا, روح القدس تھا بیٹا. یہ روح القدس کلیسیا کی زندگی کی روح رواں ہے. ٹھیک ہے, اور روح القدس کلیسیا کے ذریعے وہ تمام فضائل جو ابدی نجات کے لیے ضروری ہیں باہم پہنچاتا ہے. جو ابدی نجات, ہمیشہ کی زندگی کے لیے جتنے بھی ضروری فضائل ہیں وہ ہم تک پہنچاتا ہے. یہ روح القدس جو ہے یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے. تو ابھی ہم لاسٹ ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. رسولوں کے عقیدے میں دی گئی منکشف سچائیاں مسیحیت کی بنیاد ہیں. چونکہ رسول جو تھے وہ یسوع مسیح کی حکم رسالت پر عمل کرتے تھے, بعد میں رسالت کا کام انہوں نے جاری رکھا, تو یہ ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہیں. اگر کوئی مسیحی رسولوں کے عقیدے کے کسی ایک جز کو ماننے سے انکار کرے تو وہ مسیحی نہیں ہے. یہ سمپل باتیں ہیں, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. جس طرح کسی معاشرے کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے معاشرے کے قائم کردہ اصولوں کی پاسداری کرنی لازمی ہے. جب تک معاشرے کے افراد ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں ان میں اتحاد قائم رہتا ہے اور معاشرے کا وجود باقی رہتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ان اصولوں کی پابندی کرنی ہے. جو معاشرے کے افراد اپنے اصولوں سے انحراف کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے اور آخرکار مٹ جاتا ہے. یہی اصول عقیدے کے بارے میں کار فرما ہے. کیتھولک کلیسیا 2000